بے چینی، دباؤ اور پریشانی، انگزائٹی، ڈپریشن اینڈ اسٹریس۔ قرآن پاک نے انسان کو عجولہ کے نام سے پکارا ہے، یعنی جلد باز، اینشیس۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ بنی اسرائیل آیت 11۔ جلد باز کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہر کام کا رزلٹ فوراً چاہتا ہے۔ نفس انسان کی یہ انتہائی پراسرار فطرت ہے۔ یہ فوری نتیجہ، انسٹنٹ رزلٹ مانگنے والا ہے۔ اللہ ابدی ہے، اسے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انسان فانی ہے، یہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے اسے ہر کام کو کم ہوتے وقت کے خوف سے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اسے جلدی ہے، اور اس جلد بازی کے ہاتھوں یہ بے چین، اینشیس ہے۔ جس دن سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے، یہ بے چین اور پریشان ہے۔ یہ پریشانی چھپائے رکھنے کا عادی ہے۔ اشد ضرورت پڑنے پر ہی اپنی فکر کو عیاں کرتا ہے۔ ہر وقت اپنی فکر اور پریشانی کو چھپائے رکھنے کی کوشش کے نتیجے میں اسے ہر لمحہ بڑھتے ہوئے اندرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نظر انداز، سپریس کسی بھی احساس کو کیا جائے تو وہ سٹریس کہلاتا ہے۔ بار بار احساس کو، بے چینی کو دبانے سے دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی انتہائی حالت کو ڈپریشن کہا جا سکتا ہے۔ اس بے چینی کو ڈپریشن تک لانے میں آج کل سب سے بڑا ہاتھ بدلتے وقت کا ہے۔ پہلے ڈپریشن بہت ہی خال خال ہوتا تھا، عام طور پر لوگ بے چین ہوا کرتے تھے۔ اب لوگوں کا پردہ باقی نہیں رہا۔ سارا دن، ساری رات سوشل میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ کی لامحدود دستیابی سے یہ چھپا ہوا آتش فشاں دھماکے سے پھٹ چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب انگزائٹی، ڈپریشن ہر دوسرے انسان کو اپنا شکار بنا چکا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا، چلتا پھرتا دیکھ کر دھوکہ کھانے کے بجائے غور سے ان کا مشاہدہ کریں۔ ہر ایک بیمار ہو چکا ہے، جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ جس معاشرے میں یاد خدا، تلاش خدا اور محبت خدا زمانہ قدیم کی کوئی بات لگتی ہو، وہاں آپ کو نارمل لوگ نہیں، ایب نارمل انسان، زومبیز دکھائی دیں گے، اپنی خواہشات کے درخت سے آکاش بیل کی طرح چمٹے ہوئے، صرف سطحی زندگی گزارنے کے عادی لوگ۔ بہت سے لوگ اپنی بے چینی، اپنے ڈپریشن پر خول یعنی کہ ماسک چڑھا لیتے ہیں، اپنے نفسیاتی خلجان و عوارض پر ساری زندگی کامیابی سے پردہ ڈالے رکھتے ہیں اور اپنے تئیں مطمئن ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن دیکھنے والے خوب دیکھ لیتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں روپ بدل کر پھرتے ہیں۔ اسکول میں معصوم بچوں پر جسمانی اور نفسیاتی تشدد کے عادی استاد، بچوں سے زیادتی کرنے والے بظاہر نارمل دکھائی دیتے لوگ، بیوی کی زندگی عذاب کر دینے والا خامد، شوہر کی زندگی جہنم بنا دینے والی عورت، ملازمین کا استحصال کرنے والے کامیاب کاروباری حضرات، عادی مجرم، عادی نشئی، یہ چور، ڈاکو، رشوت خور، بازاروں میں دھڑا دھڑ جھوٹ بولتے لوگ، حکمرانوں کی لوٹ مار کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے یہ بے حس لوگ۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، مگر ہم ایک دوسرے سے چھپنے کے ماہر ہو چکے ہیں۔ ہم بحیثیت ایک معاشرہ، ایز اے سوسائٹی، پاگل پن کی انتہائی حد پر پہنچ چکے ہیں، جہاں اب حلال حرام، سچ جھوٹ کی تمیز سرے سے ناپید ہو چکی ہے۔ ہمارا مرض کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم مریض بن چکے ہیں۔ جہاں ڈاکٹر اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا مریض دونوں ہی چور ہوں، ایک لوٹ کر آیا ہو اور دوسرا اس لٹیرے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اس معاشرے کو آپ کیا نام دیں گے؟ جہاں ہر کوئی دوسرے کو بے دردی سے نوچ کھسوٹ رہا ہے، دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، وہ جو چیخ اٹھتا ہے، وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ انگزائٹی سے ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جو تھوڑا سا بھی حساس ہے، جذباتی ہے، اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔
کسی کی نیند اڑتی ہے، کسی کو خوف آنے لگتا ہے، کوئی چکرا کر گرتا ہے، کسی کا دل گھبرا جاتا ہے، کوئی وسوسے کا، کوئی وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلے تو دباتا ہے، سپریس کرتا ہے، جب سمٹمز حد سے بڑھتی ہیں تو پھر ہسپتال کو بھاگنا پڑتا ہے۔ 2-3 سال معدہ اور گیسٹرک کانسٹیپیشن کا ناکام علاج کروانے کے بعد آخرکار پتہ چلتا ہے اسے انگزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا، دماغی مسئلہ پڑ گیا، بندے نے ٹینشن لے لیا۔ یہاں سے اعصاب کو سکون دینے والی نیند آور اور نفسیاتی ادویات کی بھیانک داستان شروع ہوتی ہے۔ بینزوڈائازیپین کے شیطانی چکر میں نیا نیا مرغا پھنستا ہے تو دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ سونے سے پہلے نیند کی ایک گولی اور ساری رات جھولے لال، ساری ٹینشن، سارا ڈپریشن، سارا انسومنیا غائب اور بندہ ایک دم ٹھیک۔ 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ اور کسی کا سال بھی اس بہانے نکل جاتا ہے۔ پھر جب تماشا شروع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو ٹریلر تھا، اصل فلم تو اب شروع ہوئی ہے۔ نیند کی گولی جدید طبی دنیا کا ایک ایسا بدبودار، گھناؤنا اور مکروہ چہرہ ہے جسے نہ کوئی دیکھنے کو تیار ہے اور نہ ہی کسی میں دکھانے کی ہمت ہے۔ سکون آور دوائی ایک ایسا بدترین نشہ ہے جو دنیا میں موجود ہر قسم کی نشہ آور شے سے زیادہ بھیانک اور مہلک اثرات رکھتا ہے۔ جو بھی لکھا ہے پوری ذمہ داری سے لکھا ہے۔ ہیروئن، شراب، چرس اور افیم جیسے دوسرے تمام قدیم اور جدید نشے اس نیند کی گولی کے آگے طفل مکتب ہیں۔ جس آدمی کو ڈپریشن ہوا ہے، پینک ہوا ہے، دورے پڑنے لگے ہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، جسمانی یا نفسیاتی، جو بھی مسئلہ ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ پینک کا صاف مطلب یہ ہے کہ جسم اور ذہن خوش نہیں ہیں، بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ مریض کو مدد کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ ہونی ہے، اسے خود بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ مگر مریض چونکہ نیا نیا اس افتاد میں پھنسا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ آگاہی بالکل نہیں ہے، تیسرا یہ کہ نفسیاتی عوارض پر بات کرنا آج بھی شرمندگی کا باعث ہے، آر سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے جب چپکے چپکے ڈاکٹر سے چیک کروایا جاتا ہے تو پہلے معدے کی خرابی کا لیبل اسے اطمینان دلاتا ہے کہ لوگ جان لیں کہ وہ نفسیاتی مریض نہیں ہے۔ جب اس علاج سے بات نہیں بنتی تو نیند کی گولی لکھ دی جاتی ہے، مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب کسی کو بتانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گولی کھاؤ اور مسئلہ بھول جاؤ۔ نیند کی گولی بڑی کامیابی سے گابا ریسپٹرز کو تحریک دے دیتی ہے، سٹیمولیٹ کرتی ہے۔ گابا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جس کا کام برین اور نروس سسٹم کے درمیان کمیونیکیشن کو قائم رکھنا ہے۔ ڈپریشن اور انگزائٹی میں اس کمیونیکیشن کی رفتار بہت تیز ہو جانے سے ہر وقت ہیجانی کیفیت طاری رہتی ہے۔ لڑو یا بھاگ جاؤ کا اعصابی نظام، فائٹ اور فلائٹ سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کا تعلق سمپیتھٹک نرو سسٹم سے ہوتا ہے۔ لڑو یا بھاگ جاؤ، فائٹ اور فلائٹ سسٹم جسم انسانی کی ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی بھی ایمرجنسی صورتحال جیسے بے پناہ خطرے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ جنگل میں اچانک شیر کا سامنا ہو جانے پر فائٹ اور فلائٹ سسٹم یعنی لڑو یا بھاگو کا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے جس سے جسم میں ہیجان آ جاتا ہے۔ سانس تیز اور چھوٹی چلنے لگتی ہے جسے عام طور پر سانس کا پھول جانا بھی کہتے ہیں۔ شدید اضطراب، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ یا بہت کم ہو جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا اور سر چکرانے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں یا ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں، اور ایسی ان گنت جسمانی علامات پیدا ہو جاتی ہیں جن کی رونمائی تو جسمانی ہے مگر ان کی جڑ یعنی کہ روٹ سائیکولوجیکل ہوتی ہے۔ ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی کے مریض میں یہ فائٹ اور فلائٹ سسٹم بے قابو ہو جاتا ہے، اچانک آن ہوتا ہے اور اچانک آف ہوتا ہے۔ اس سارے سرکس کے پیچھے گابا ریسپٹرز ہے جو دماغ اور جسم کی باہم پیغام رسانی میں خرابی کا بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ نیند کی گولی ایک ہیک ہے، دھاندلی ہے
جو گابا ریسپٹرز کو تحریک دیتی ہے۔ یہ گابا کو طاقتور کر دیتی ہے، جس کی بدولت قابو سے باہر نکلتی یہ کمیونیکیشن اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتے ہی مرکزی اعصابی نظام یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم کو انتہائی پرسکون آرام دہ احساس ملتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اسے ہم پلیسیبو ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ 1 ماہ سے بھی کم مدت میں دماغ اور جسم اس گولی کے عادی ہو جاتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں۔ پھر مریض کو ہر حالت میں یہ گولی لینا ہی پڑتی ہے۔ اپنے مزاج کے مطابق ایک مخصوص عرصے کے بعد یہ گولی اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے۔ اسے تھریش ہولڈ یا ٹالرنس کہتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ کہ مریض کو یا تو گولیاں بڑھانی پڑتی ہیں یا پھر ان کی طاقت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ مستقل نیند کی گولی لینے والے افراد کا مزاج مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر حساس اور جذباتی افراد میں غصہ، چڑچڑاپن، وحشت، ہر وقت موت کا خوف، معدے کے تمام مسائل، بے خوابی، خودکشی کے خیالات جیسی دیگر تمام علامات نمودار ہو جاتی ہیں۔ اور پھر انجام کار ایسے مریض کو اینٹی ڈپریسنٹ پر لگا دیا جاتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا فیوز و برکات پر بات کرنے کی یہ کتاب متحمل نہیں کہ طوالت بے پناہ بڑھ جائے گی۔ ہر وقت ہاتھ دھوتے رہنا، ہر وقت رونا، چیخیں مارنا، شیزوفرینیا، اندیکھی مخلوقات اور مردوں سے ہوش اور خواب میں ملنا، ان سے باتیں کرنا، خودکشی کے خیالات، یہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات ایک مکمل پاگل پن کی طرف انسان کو لے جانے کے لیے بنی ہیں۔ عارضی آرام یعنی کہ ٹیمپریری ریلیف کے سوا ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ آج کے میڈیکل سسٹم کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور ہمارے سوچنے کے لیے عبرت ہے کہ ایک ایسی دنیا، ایک ایسا معاشرہ جہاں شراب، ہیروئن، چرس اور افیم پینے پر، بیچنے پر پابندیاں بھی ہیں اور ایسا کرنے والے لوگوں کو کبھی قبول بھی نہیں کیا جاتا، وہاں سب سے بھیانک نشہ ایلوپیتھی کے سائے تلے قانون کی اجازت سے اور باعزت طریقے سے بیچا بھی جا رہا ہے اور استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ دوسرے نشے بھی قانونی طور پر جائز قرار دے دیے جائیں، تاکہ بھائی چارے اور مساوات کی فضا میں ہم سب گھل مل کر نشہ کر سکیں۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ نیند کی گولی کا انٹرڈوز ودنٹرال کیا شے ہے۔ ہیروئن کے ایک انجیکشن سے دوسرے انجیکشن کے درمیانی وقفے میں نشہ کرنے والے کا جسم ٹوٹتا ہے، ہزار علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اسے انٹرڈوز ودڈرال کہتے ہیں۔ یہی معاملہ نیند کی گولی کا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوراک یعنی کہ ڈوز بڑھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ سلیپنگ پلز لے رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ کچھ نہ ہو سکے آپ کو اسے چھوڑنا ہوگا۔ اس کا ودڈرال انتہائی بھیانک ہے۔ ہر نشے حتیٰ کہ ہیروئن سے 6 مہینے سال میں نجات مل جاتی ہے، مگر نیند کی گولی کا ودڈرال 5 سال بھی چلتا دیکھا ہے۔ جو نیند کی گولی چھوڑ دے گا اس کا ڈپریشن نارمل ہوتا چلا جائے گا۔ وقت بہت زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا ایکیوٹ فیز، جو 3 ماہ سے 1 سال تک چل سکتا ہے۔ اس دوران ڈپریشن پوری شدت سے مریض پر حملہ آور ہوتا ہے۔ بے پناہ خوف کے دباؤ سے گزرنا ہوتا ہے۔ نفسیاتی اور جسمانی دونوں اطراف سے بے پناہ اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے، مگر راز کی بات یہ ہے کہ یہ سب ہرگز جان لیوا نہیں ہوتا، لائف تھریٹننگ نہیں ہوتا۔ پھر پروٹیکٹڈ فیز شروع ہوتا ہے۔ اس سے گزارنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، علامات بہتر ہونے لگتی ہیں، مریض آہستہ آہستہ زندگی میں واپس آنے لگتا ہے۔ یہ طویل مدتی مرحلہ ہے مگر دشوار نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے ڈپریشن دھیما ہونے لگتا ہے۔ یہ بہت بڑا گھن چکر ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے مریض کو خود ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ وٹامن B12 اور وٹامن ڈی بھی ڈپریشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے۔ اگر ٹیسٹ نیگیٹو آئے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ نیند کی گولی کے علاوہ بہت زیادہ سگریٹ نوشی اور دوسرے تمام نشے بھی انسان کو ڈپریشن کے جہنم میں پھینک سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا لائف سٹائل اگر ٹھیک نہیں ہے، اگر زندگی میں گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو ضمیر یعنی کہ گلٹ بھی یہی کام کرتا ہے۔ احساس جرم بھی ڈپریشن کا ذمہ دار ہے۔
جو انسان حساس یا جذباتی ہوگا وہ ڈپریشن میں لازمی جائے گا۔ اللہ کی تلاش میں ناکامی بھی بے پناہ ڈپریشن پیدا کرتی ہے۔ کبھی آدمی لمبی داڑھی رکھتا ہے، سر کے بال بڑھاتا ہے، کبھی چلے کاٹتا، وظیفے کرتا ہے، سب علم کی کمی کا شاخسانہ ہے۔ نفس بے چین تھا، اینشیس تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے شخص کی نفسیات کا علاج نہیں کر سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ خبردار، اللہ کی یاد سے ہی دل تسکین پاتے ہیں۔ اگر کسی کو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے، اسے مکمل پڑھے۔ اللہ کے فضل سے اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے ٹھیک ہوگا، کب ٹھیک ہوگا۔ انگزائٹی اور ڈپریشن والوں کے لیے، حساس جذباتی لوگوں کے لیے، سوال کا جواب ڈھونڈنے والوں کے لیے، تلاش کرنے والوں کے لیے اس کتاب کا ایک ایک صفحہ انشاءاللہ تریاق ہوگا، اکسیر کا درجہ رکھے گا۔ نفسیاتی خلجان یعنی کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نفس کی ایک ایسی بنیادی جبلت ہے جو بہت گہرائی تک اس کی جڑوں میں پیوست ہے۔ نفس کی حرکات یا ایکٹیویٹیز ساری کی ساری خود پر مرکوز ہیں، سیلف سینٹرڈ ہوتی ہیں۔ ڈپریشن کا مریض اگر اپنا مشاہدہ کرے تو بخوبی دیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سے دنیا کے محدود تر زاویہ نظر سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ میری خوشیاں، میری بیماری، میری تکالیف، میرا ڈپریشن، یہ حد سے بڑی ہوئی خود غرضانہ نفسیات کی حرکت، سیلف سیلفش ایکٹیویٹی ہے، جو یوں تو ہر نفس میں بدرجہ اتم موجود ہے، مگر ڈپریشن کی صورت میں یہ زندگی کے تمام درجات پر اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے۔ اس لیے نفس ہی تمام تر ذہنی خلجان کا، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا ذمہ دار ہے۔ وجہ باہر نہیں اندر ہے۔ دنیا اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار میں ہے، می ہے، نفس یعنی کہ سیلف ہے، انا، ایگو ہے۔ زندگی کی طرف بہت زیادہ انا پرست رویہ، ایگوئسٹک ایٹیٹیوڈ، اپنی ذات کی طرف بے پناہ جھکاؤ، اپنی خواہشات کو ہر حد تک جا کر پورا کرنے کی دھن، اگر غربت ہے تو اچھی کوشش کرنے کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی بجائے غربت سے جنگ اور ہر وقت اپنے حالات پر بے بسی کی حالت میں افسوس کرنا، زندگی کے ساتھ انا پرست رویہ رکھنا ہے۔ یہ ایسی زندگی گزارنا ہے جس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے بھی تو صرف اپنے مفاد، اپنی دلچسپی، سیلف انٹرسٹ کے حوالے سے ہے یا پھر اپنی مجبوری کے لیے ہے۔ خود پر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ یعنی کسی خوشی یعنی شادی، دولت، اولاد، صحت کا بے پناہ پیچھا، چیز، اور اس کے لیے بے حد محنت، صرف اس لیے کرنا کہ اس خوشی کے حصول کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، سب مل جائے گا۔ یہ زندگی کے ساتھ اچھے تعلق کی نہیں بلکہ خود غرضانہ تعلق کی نشانی ہے۔ اسی رویے سے ڈپریشن کی علامات جنم لیتی ہیں۔ یہ نفسیات دان، سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے بس کی بات نہیں کہ اس بات کو سمجھ سکے کہ بذات خود نفس ہی اس بحرانی کیفیت کی شروعات کا ذمہ دار ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ نفسیات دان یہ سمجھتا ہے کہ سیشنز اور ادویات کے ذریعے اگر کسی نہ کسی طرح مریض کو دوبارہ سے ری آرگنائز کر دیا جائے تو وہ پھر سے دوسروں لوگوں کے ساتھ پہلے جیسی نہ صحیح مگر کافی حد تک بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل معاملے کو نہ صرف دیکھا ہی نہیں گیا بلکہ الٹا اسے دبا دیا گیا ہے۔ ترتیب، سجیشنز، سیشنز، اینٹی ڈپریسنٹس کے ذریعے وقتی ریلیف حاصل کر لیا گیا ہے، مگر یہ ایسے ہے جیسے درخت کاٹ دیا ہے، جڑ ویسی کی ویسی ہے، دوبارہ پھوٹے گی اور اب کی بار نئی طرح کی شاخیں، کونپلیں دکھائی دیں گی۔ کسی کے نفس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس نفس سیلف کو علم دینا پڑے گا، ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہے جسے اللہ نے نفس کا علم بخشا ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے اس کام کا، اور اس کے سوا یہ کسی اور سے کبھی نہ ہوگا۔ نفس اکیلا خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کی فطرت ہی اضطراب، انتشار ہے، ڈس آرڈر ہے، یہ اپنے آپ کو خود اکیلا آرڈر میں کبھی نہیں لا سکتا۔ نفس کا علم صرف نفسیات یعنی کہ سائیکالوجی نہیں ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے
یہ آدھا جسم ہے۔ اللہ کے بغیر، قرآن کے بغیر، رسول کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر نفس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جس سے یہ حاصل شدہ علم کو خود پر نافذ یا اپلائی کر سکے۔ اسے اپنے علاج کے لیے سرنڈر ہونا پڑتا ہے، اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ سرنڈر موڈ وہ بے ہوشی ہے جس کے بغیر یہ خود کو کبھی آپریٹ نہیں کر سکتا۔ جو نفس اللہ سے دور ہے، اپنے خالق سے، اپنے کریٹر سے غافل ہے، ان اویئر ہے، اس کا کام ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اور دوسروں کے لیے انتشار یا بدنظمی پیدا کرنا ہے، ڈس آرڈر بڑھانا ہے، فساد کرنا ہے۔ لوگوں کا اس موضوع پر ایک عجیب چلن ہے، ایک فریب خوردہ زاویہ نظر ہے، ڈسپٹیو پوائنٹ آف ویو۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہی تو زندگی ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے، اسے برداشت کرنا، سہ جانا اور آگے بڑھ جانا ہی حل ہے۔ وی آر میڈ سو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف خود فریبی ہے اور کچھ نہیں۔ کیا یہ انسان کا مقدر ہے کہ ہر وقت جسمانی اور نفسیاتی اذیت، کانسٹنٹ اگنوائے، ہمیشہ کے تضاد یا کانفلکٹ اور دکھ سوروں میں زندہ رہے؟ نہیں، ایسا کوئی جرم آدم نے نہیں کیا تھا کہ خدا اس کی نسل کو اتنے بدترین ٹارچر سے گزارتا۔ خدا ایسا نہیں ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں، ہمارے نفوس ہیں جنہوں نے نفرت کی آگ سے اس دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ انسان ایسا ہی ہے، اس کی فطرت ہی ظالم، وائلنٹ اور جاہل، اگنورینٹ ہے۔ جو جذباتی اور حساس نہیں، وہ کامیابی سے چھپ جانے میں کچھ دیر کامیاب ہو جاتا ہے، مگر ہمیشہ نہیں، ہرگز نہیں۔ درد جھیلنا، سفر کرنا، پریشان ہونا، نفسیاتی عوارض میں مبتلا رہنا، خود سے جڑے ہوئے اپنے سے کمزور لوگوں کو اپنی نفسیاتی حالت کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرنا اور خود سے طاقتور لوگوں کی نفسیات سے مطابقت پیدا کر کے جینے پر خود کو مجبور کرنا، یہ سب ہمیں کس نے سکھا دیا؟ کیا اللہ نے؟ کیا اسلام نے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ معاشرہ، کلچر یا سوسائٹی، کچھ بھی کہہ لیں، اسے وجود میں لانے کی طاقت صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔ معاشرہ ہمیشہ کسی سچے مذہب سے وجود میں آتا ہے۔ مذہب معاشرے کو پیدا کرتا ہے، یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ نفس منظم اور مربوط، آرگنائز نہیں ہوتا، اس لیے نسل انسان بھی آرگنائز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ ہے جو آسمان سے کتاب اتارتا ہے، مذہب بناتا ہے اور مذہب سے معاشرے کو پیدا کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے، پھر یہ معاشرہ اسی مذہب کو، اسی کتاب کو جس نے اسے جنم دیا، بدل ڈالتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تضاد ابھر آتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی اجتماعی اور انفرادی نفس کے بگڑنے کے لیے یہ آئیڈیل صورتحال ہوتی ہے۔ پھر طویل مدت بعد مسخ شدہ، بگڑے ہوئے معاشرے کی یہ حالت ہو جاتی ہے جیسی آج ہماری ہے۔ پھر ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ بیچارگی، مزری، پریشانی، ڈپریشن تو زندگی ہے، ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے، وی آر میڈ سو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کر لیا جاتا ہے۔ معاشرہ نفس ہے، سوسائٹی میں اور آپ ہیں۔ جیسے جیسے فرد کا نفس بگڑتا ہے، معاشرہ بھی بگڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان ہر ذلت، ہر غلامی کو مقدر سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ تکلیف آتی ہے، سب کو آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ دباؤ بھی کبھی آ جاتا ہے، حالات اور واقعات کبھی کبھی خوفناک مسائل کا روپ دھار لیتے ہیں، غم بھی آتا ہے، سب کچھ فطری بات ہے، آتا ہے تو چلا بھی جاتا ہے۔ یہ ہمارا مقدر ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ لیکن یہ زندگی بھر کی تکلیف، یہ ہر لمحہ بڑھتا دباؤ، یہ بگڑتے ہوئے حالات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، دن رات چھایا ہوا یہ غم و اندوہ، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر ہے؟ ایک غلام ذہن تو اسے حقیقت مان سکتا ہے، مگر ہر لمحہ بوجھل ہوتی زندگی ایک آزاد ذہن کے لیے بہت بڑا سوال ہے جسے اس کو ہر حال میں حل کرنا ہے۔ اسے مقدر کا لکھا کہہ کر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے مقدر مان لیا جائے تو سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اسی خرابے میں ہی ٹھیک ہوں، I'm okay with it، تو اسے مزید کچھ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سوال نہیں ہے۔ ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے
تو بے حد خوفناک تکلیف سے گزرتی ہے، ایسی تکلیف جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ کچھ مدت کے بعد اس تکلیف کو بالکل بھول جاتی ہے، ایسے بھول جاتی ہے جیسے کبھی اس تکلیف کا اس نے سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے جس کی بدولت وہ دوبارہ بچے کو پیدا کر سکتی ہے، ورنہ اگر وہ پہلے بچے کی پیدائش پر ہونے والی تکلیف کو نہ بھول سکے تو دوبارہ کبھی بچہ پیدا نہیں کر پائے گی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اسی طرح اپنی نفسیاتی تکالیف، غم و اندوہ، صدمات کو بھول جانے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ انہیں اپنے اندر سانپوں کی طرح پالتے رہتے ہیں؟ اس بات پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے معاملے کی بہت سی تہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، مشاہدہ کریں، آپ کو ماضی میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہو جسے جسمانی طور پر برداشت کرنا بہت مشکل ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ تکلیف ختم ہوئی، آپ اسے مکمل طور پر بھول گئے۔ ہر لحاظ سے آپ اس تکلیف کو بھول گئے۔ جسمانی تکلیف، بیماری، باہری دنیا میں پیش آنے والا کوئی بھی واقعہ انسان کو کبھی ہمیشہ ڈپریس نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو ہماری نفسیات، ہماری سائیکی ہے جو اسے ذہن میں ایک ماں کی طرح اپنے گود میں پالنے لگ جاتی ہے۔ غور کیجئے، اگر صدمات، تکلیف، دکھ، درد زندگی کا تمام حصہ ہیں تو انہیں ہر وقت جاری رہنا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کے درمیان میں وقت ہوتا ہے جس میں یہ نہیں ہوتے۔ کیا اس وقت، اس مدت میں جب کچھ خاص غلط نہ ہو رہا ہو، ہم خوش رہتے ہیں؟ کیا ہمارا ذہن، ہمارا نفس دکھ کو، المیے کو، رنج کو بالکل بھول جاتا ہے؟ کیا جیسے تکلیف کے چلے جانے پر ہمارا جسم، باڈی اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے، اسی طرح کیا ہمارا نفس، ہمارا سیلف غم کے چلے جانے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ تضاد ہے، کانفلکٹ ہے۔ جسم بھول جاتا ہے لیکن ذہن یاد رکھتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوفناک حد تک ذاتی ہوتے ہیں، پرسنل ہوتے ہیں۔ خاوند کی اپنی زندگی ہے، بیوی کی اپنی الگ دنیا آباد ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے پسندیدہ طریقہ کار سے، اپنے مزاج سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں جہاں جہاں ممکن ہے وہاں ایک چھوٹا سا فرعون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشتوں میں، ریلیشنز میں ریزسٹنس ہے، مزاحمت ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انگزائٹی بڑھ کر سٹریس اور ڈپریشن میں بدل رہی ہے۔ اس مقام پر رکیں اور غور کریں۔ کچھ دنوں، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد رشتوں میں لطف یا چارم ختم ہو جاتا ہے، چہروں سے نقاب اتر جاتا ہے اور ہم اٹک جاتے ہیں، سٹک ہو جاتے ہیں۔ ماں کا وہی بچہ جس کے لیے اس نے بے پناہ تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی ضرورتوں کا بچوں کی ضرورتوں کے ساتھ تضاد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کانفلکٹ کا آغاز ہونے لگتا ہے۔ بچے کی تربیت کے نام پر اسے نفسیاتی استحصال کا نشانہ بنایا جانے لگتا ہے۔ بچے سے بدترین اور کوئی غلام نہیں ہوتا۔ اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا۔ بچے کو اپنی پسند ناپسند کے حساب سے ڈھالا جانے لگتا ہے۔ قدرت کا ایک نایاب اور خوبصورت پھول مرجھانے لگتا ہے۔ یہ خون رلا دینے والی وہ حقیقت، وہ کربناک داستان ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی صورت جس کے کردار ہیں۔ مناسب روک تھام ضروری ہے اور کبھی کبھار تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جاتی ہے، اس سے انکار نہیں، مگر ماں باپ کو خبر ہو کہ اسلام میں بچے کی تربیت، ٹریننگ کہیں نہیں ہے۔ تربیت بچے کی نہیں، اپنی کرنی ہوتی ہے۔ جو گھر میں خود قرآن نہیں پڑھتے، ان کے بچے مدرسوں میں قرآن کو ایک رسم کی طرح دہراتے نظر آتے ہیں۔ بچے کے مزاج میں، اس کی سائیکی میں علم نہیں ہوتا، نوئنگ نہیں ہوتی، اس لیے اس کا مشاہدہ، اس کی آبزرویشن بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ سچ کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور جھوٹ کا بھی۔ اگر ماں باپ نیک ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا کردار سارے گھر میں ایک نورانی چمک پیدا کیے ہوئے ہے، تو انہیں اپنے بچوں کی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ خود کو وہ کھپاتے ہیں جن کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ آپ اپنی فکر کریں، اپنے کردار کو سدھاریں،
آپ کے بچے خود بخود سدھر جائیں گے۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں نے بھی کم و بیش ایسا ہی کیا تھا۔ ہم سب ایسا اسی لیے کرتے ہیں، ایسا اس لیے جیتے ہیں کیونکہ ہم نے سب کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پائی ہو؟ آیت 170۔ قرآن میں اللہ ایسے لوگوں کا ذکر بہت جگہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ان کی نفسیات پر چوٹ کرتا ہے کہ چاہے ان کی عقل، چاہے ان کے اجداد میں عقل ہی نہ ہو، تب بھی وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے اعمال کے، اپنی زندگی کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری نسلوں میں سے کسی کو تو سوچنا ہے۔ کوئی تو ہے جو نسل در نسل چلی آتی جاہلیت پر سوال اٹھائے۔ وہ ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم میں سے ہر کوئی صرف اپنی خوشی چاہتا ہے اور اس کے حصول کے لیے وہ اپنے سامنے موجود ہر انسان کو نشانہ بناتا ہے، خواہ اس انسان سے اس کا کوئی بھی رشتہ ہو۔ اسی طرح ہم یہ جہالت اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے چلے آتے ہیں۔ جانوروں میں حاکمیت کا جذبہ ہے۔ ایک طاقتور نر اپنے گروہ میں موجود تمام ماداؤں کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ جب گروہ میں موجود دوسرے جوان مگر اس سے کم طاقتور نر جانور ان ماداؤں کو اپنی طرف ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نر ان سے زندگی موت کی قیمت پر جنگ کرتا ہے۔ وہ اپنی جابرانہ حاکمیت کا تسلسل گروہ کے تمام جانوروں پر ہر حالت میں قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرتیں، انسٹنکٹس ارتقاء کے اوائل میں جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان سے بہت ملتی جلتی ہیں، اس لیے نفس حیوانی خصائل اور جبلیات کا حامل ہے۔ جانوروں میں شعور نہ ہونے کی وجہ سے ان کا معاملہ یہیں تک محدود رہتا ہے، جبکہ انسان خود میں موجود بے پناہ ذہنی صلاحیت سے اپنے حیوانی خصائل کو انتہائی جدید ایڈوانس سطح تک لے آتا ہے کہ عقل کو ششدر کر دینے والے عجیب و غریب تضادات اور انتہائی افسوسناک صدمات وجود میں آنے لگتے ہیں جو آگے چل کر بھیانک نفسیاتی عوارض اور بے پناہ ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ نفسیاتی ذہنی امراض کی ایک اور بڑی بلکہ بہت بڑی وجہ ہمارے اذہان کی قدیم فطری حالت کنڈیشننگ ہے۔ ہمارے اذہان حصوں بخروں میں بٹے ہوئے ہیں، سیگمنٹڈ ہیں۔ ہم اپنی تمام تر چاہت اور مسلسل انتھک کوششوں کے باوجود پوری زندگی کبھی بھی انکنڈیشنل یا بے لوث نہیں ہو پاتے۔ کنڈیشننگ کا مطلب سادہ زبان میں ہم دلیل یا لاجک لے سکتے ہیں۔ ہمارے اذہان اس قدر منطقی، لاجیکل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی سوچوں کے سلسلے، تھاٹ پیٹرن کو توڑ ڈالنا، بریک کر دینا ہمارے بس سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ میں یوں کروں تو یہ ہوگا، میں کسی کو عزت دوں گا تو عزت ملے گی۔ ہماری ہر سوچ میں ایک حصہ دلیل کا بن چکا ہوتا ہے۔ جب ساری زندگی ہی خود غرضی کا اشتہار بن جائے تو ڈپریشن آنا ایسے ہی لازم ہے جیسے صبح سورج کا نکل آنا۔ سوچ کے سلسلوں، تھاٹ پیٹرنز کو توڑنا ہوتا ہے، توڑ کر دوبارہ بنانا، ریسٹرکچر کرنا ہوتا ہے۔ اس جال سے پرندے کو خود نکلنا ہوتا ہے۔ یہ جال پرندے کا امتحان ہے۔ اگر پرندہ یہ سوچتا رہے کہ کوئی آ کر مجھے نکال لے گا تو اسے خبر ہو کہ وہ آنے والا صرف شکاری ہوگا جو اسے اس جال سے نکال کر کسی مستقل قید میں ڈالنے آئے گا، اسے نجات دینے نہیں۔ کم ہمت اور لا علم ہونے کی وجہ سے ہم ساری زندگی سوچوں کے اس جال یا پیٹرن کو بدلتے رہتے ہیں، موڈیفائی کرتے رہتے ہیں، اسے کبھی توڑنے کی، اس سے نکلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہم اسے قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ میں اپنے جال کا خود شکار ہوں۔ ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے
الٹا ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بس تکلیف کم ہو جائے۔ ہم اسے برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایسے جینے کی عادت ڈال لیتے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ فساد، یہ عقوبت کدا کبھی جنت جیسی زندگی میں بھی بدل سکتا ہے۔ سوسائٹی کو بدلنا، معاشرے کو ٹھیک کرنا، فلاحی کام کرنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں، مگر سپرفیشل ہیں، ایلوژن ہے، سطحی ہیں، سراب ہیں، یہ علاج نہیں ہے۔ ایسا سمجھنا کہ برائی کی جڑ معاشرہ ہے ایک احمقانہ سوچ ہے۔ معاشرہ تو خود آپ سے ہے۔ معاشرہ، سوسائٹی انفرادی ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے۔ اسے اجتماعیت میں کلیکٹیولی تب ہی دیکھا جائے گا جب فرد واحد انڈیویجول خود کو ٹھیک کرے گا، ورنہ سب لا حاصل ہے، بے سود ہے، کچھ بہتری کچھ وقت کے لیے اور پھر وہی جنگ۔ زدہ افلاس کی ماری زندگی اس دنیا کا مقدر ہوتی ہے۔ ہم سوسائٹی پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹھیک کرے گی، چینج لائے گی، جبکہ سوسائٹی وہ ہے جو ہم نے اسے بنایا ہے۔ اس طرح ہم ایک جال میں، ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اس جال سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ ان سطور کو پڑھنے والے کے ذہن میں اس وقت یہی سوال ہوگا، مگر کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ڈیوائیڈ کیوں کرتے ہیں، تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ میں اور معاشرہ، میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ اور میں دو الگ حقیقتیں ہیں اور معاشرہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اس خیال کی جڑ میں چھپے دباؤ کو، بے پناہ سٹریس کو دیکھیں۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ ذہن نے اپنی سوچ کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک سوچ معاشرہ ہے اور وہی سوچ خود کو آدھے حصے میں تقسیم کر کے میں کو پیدا کر رہی ہے۔ یہ تقسیم کرنے والی سوچ، ڈیوائزو تھاٹ، یہ نفس کا بہت بڑا فریب ہے۔ نفس یعنی کہ سیلف خود کو کل سے، ٹوٹلی سے الگ کر رہا ہے۔ یہ ڈویلٹی ہے، دوئی ہے، جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کے نتیجے میں ذہن شدید ترین دباؤ میں ہے۔ معاشرہ، سوسائٹی ہے۔ ایسا نہیں کہ معاشرے کا وجود نہیں ہے، لیکن معاشرہ مجھ سے ہے اور میں معاشرہ ہوں، یہ حقیقت ہے۔ میرے بغیر کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ یہ کل ہے، ٹوٹیلٹی ہے، یہ سچ ہے۔ تقسیم جھوٹ ہے، ڈویژن جھوٹ ہے، سراب ہے۔ سکہ ایک ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ سچا اور دوسرا جھوٹا ہے۔ اس کا سچ اس کی ٹوٹیلٹی ہے اور اس کا جھوٹ اس کی ڈویلٹی ہے۔ بغیر سکے کے کوئی رخ نہیں ہے۔ سکہ حقیقت ہے، اصل ہے، باقی اس کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے۔ یہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے۔ اگر ہم اسے جان لیں تو ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں، ورنہ اسے موڈیفائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا مقدر ہو جاتا ہے۔ ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، ہم اس مقام سے سخت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وی آر سو فرائٹنڈ۔ ہم نفس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے۔ جب ایسی صورتحال سامنے آ جائے جیسی اس وقت اس صفحے پر آ چکی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ویئرڈ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے، کیونکہ خود کو بدل ڈالنے کا مطلب ہے سب کچھ بدل جائے گا۔ تب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی بنے ہیں، یہی زندگی ہے۔ وی آر میڈ سو۔ نفس کو بدلنا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد۔ اگر یہ آسان ہوتا تو اسے جہاد اکبر کبھی نہ کہا جاتا۔ نفس کی اذیت، ٹارچر سے گزرنا چونکہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے اسے نارمل سمجھ لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے ہر بڑھتے ہوئے حملے کے فوری بعد زندگی میں کچھ ضروری تبدیلیاں کر لی جاتی ہیں، موڈیفیکیشن کر لی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ لوگ اپنی زندگی کے سفر کی شروعات میں کہاں سے چلے تھے، کیسے تھے؟ چمکتے چہروں والے، توانائیوں سے بھرپور، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے لوگ آج کے سال میں ہیں۔ پھر اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں؟ یہ ڈپریشن ہے، یہ انگزائٹی ہے، یہ سٹریس ہے، یہ لائف فورس کا زوال ہے، یہ وائٹل فورس کا لاس ہے، یہ زندگی کا سب سے بھیانک خسارہ ہے۔ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔
آیت نمبر 1 اور 2۔ آپ نے اس دباؤ سے، اس ناکامی سے، اس خسارے سے بچنے کے لیے کیا نہیں کیا؟ کس قدر قربانیاں دے ڈالیں؟ پھر کیا ہوا؟ ہم سب آج کہاں کھڑے ہیں؟ ایک بار انگزائٹی ظاہر ہو جانے کے بعد انسان کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سچ ہے، فیکٹ ہے۔ دوائی کھانے دوائی کھائے، مذہب کو جائے یا نشے کرے، جتنا زور کسی سے لگتا ہے وہ لگا لے، لیکن وہ کبھی اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جا سکے گا۔ انگزائٹی نفس کی فطرت ہے، اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے انگزائٹی والے لوگ زندگی کی دوڑ سے الگ کر دیے جاتے ہیں، اور نہ بھی کیے جائیں تو انہیں خود کارنر ہو جانا پڑتا ہے۔ جو اپنی انگزائٹی کو دباتا ہے، سپریس کرتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، وہ خود پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ بھاگنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ مقام شکر ہوتا ہے اس کے لیے جس کو ڈپریشن ہو جائے کہ یہ ایک چانس ہے زندگی کو مکمل طور پر بدل ڈالنے کا، انسان کو گہرائی تک لے جانے کے لیے ہے، اسے سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے۔ ضروری نہیں کہ بیماری ہر انسان کے لیے ایک مصیبت، ایک کرس ہی بن کر آئے۔ بیماری کے بھیس میں رحمت بھی چھپی ہوتی ہے۔ ساری بات وصول کرنے کی، ریسیو کرنے کی ہے۔ جو جیسا چاہے اسے ویسا ہی ملتا ہے۔ کچھ لوگ بیماری میں مزید ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، کچھ ڈر کر خوف کے مارے اللہ کو پلٹتے ہیں۔ ساری بات نصیب کی ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جس کو ڈپریشن ہوا ہے، جو بیمار ہو گیا ہے، اسے سوچنا چاہیے اس کی رسی دراز بھی کی جا سکتی تھی، اسے ڈھیل بھی دی جا سکتی تھی، مگر خالق کو اس سے محبت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بندہ اس کی جانب پلٹ آئے۔ جس کو ڈپریشن ہے، جس کو بیماری ہے، اسے غور کرنا ہے یہ اسے کیوں ہے۔ اگر وہ اب بھی یہی سوچتا ہے کہ پرانی زندگی میں کسی طرح پلٹ جائے گا تو یہ ممکن نہیں، کہ وہ زندگی ختم ہو چکی ہے، تباہ کر دی گئی ہے، اور واپسی کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ اب اسے راستہ ڈھونڈنا ہے، ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے، اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے، اسے توبہ کرنا ہے، ریپیٹنس کرنی ہے، جو اس نے چاہا کر کے دیکھ لیا کہ اس نے اپنی زندگی کو کیا بنا ڈالا۔ اب اسے اپنے خالق یعنی کہ کریٹر کی مرضی جاننا ہے، اب اسے یہ جنگ ختم کرنی ہے۔ ڈپریشن اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے ہار گیا ہے۔ وہ اپنے رب سے ہار جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو خوشخبری ہے، کیونکہ اس دنیا میں سنائی پڑ گئی ہے۔ بدبختی کی انتہا ہوتی اگر موت کے بعد سنائی دیتا۔ مر کے اللہ سے ہار جانا یا جیتے جی اللہ کے آگے سرے تسلیم خم کرنا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم آج جو بھی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ ہماری زندگی کی کہانی لکھنے والا اور کوئی نہیں ہے، اس داستان کے مصنف ہم خود ہیں، اسے ہم نے لکھا ہے۔ آج اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی کو جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں تو آپ اسے کیسا بنائیں گے؟ ایک باکردار، مورل، صاف ستھری، خوشگوار، غموں سے آزاد زندگی، یا دکھ درد کی ماری، رنج و الم میں ڈوبی ایک عبرت ناک زندگی؟ ہر کوئی خود کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا آغاز آج ابھی اسی وقت سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ آج اس چوائس کو اختیار کر لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، سٹریس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ جب آپ بدلیں گے تو آپ کے ارد گرد موجود ساری دنیا بدل جائے گی۔ جتنا جتنا نفس کو جانتے جائیں گے، غیر محسوس انداز سے آپ بدلتے چلے جائیں گے۔